بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواجہ آصف کا معاملہ بڑا شدید ہو گیا اور اب ان کے گھر کے بھیدی نے بھی لنکا ڈھا دی ہے۔ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ اب نون لیگ پر بھاری پڑ گیا اور بات نہ صرف ان کے استعفے پر جا پہنچی ہے بلکہ اب جو صفحہ پھٹنے کی بات کی جا رہی ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ رات گئے صحافی اسد طور کو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اندر کس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ بڑی عام خبر ہے اور مزید کتنے صحافی اسی طرح کے جو اقدامات ہیں ان کی زد میں ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اس وقت امریکہ کے دورے پر موجود ہیں، ان کی انتہائی عام ملاقات ہوئی ہے، مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی اور آنے والے دنوں کے اندر ان ملاقاتوں کا کیا امپیکٹ ہوگا اس پر بھی ویڈیو میں بات ہوگی۔ لیکن ایک انتہائی عام اور بڑی خبر یہ ہے کہ آج کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو قید یا ضمانت پر جو لوگ موجود ہیں اور تھانہ شادمان گراؤ جلاؤ مقدمے کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو آج سزا سنائی جائے گی۔ یعنی پہلے تو بات ہوتی تھی عموماً کہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن آج کل یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ سزا سنائی جائے گی۔ تقریباً پتہ ہوتا ہے اب شاہ محمود قریشی کے حوالے سے اس میں کیا فیصلہ آتا ہے، یہ دیکھنے والا ہوگا۔ اور خاص طور پر اس مقدمے کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید ان دونوں کو بھی جو ہے وہ سزا سنائی جا سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس، اس کی سماعت راولپنڈی اڈیالہ جیل میں ہونی تھی، اس کو ملتوی کر دیا گیا اور اب اس کی جو نئی تاریخ ہے وہ آج جوڈیشل کمپلیکس جو اسلام آباد ہے جہاں عدالت ہے اب وہاں سے جو ہے وہ بتایا گیا دی جائے گی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ اب ہوا یہ ہے کہ رات کو اسد علی طور جو ہے وہ امریکہ روانہ ہو رہے تھے، واشنگٹن کی فلائٹ تھی اور انہیں وہاں پہ جانا تھا۔ جس طریقے سے کنیکٹڈ فلائٹس ہوتی ہیں تو وہاں پہ وہ پہنچے ہیں اور ان کو آف لوڈ کر دیا گیا اور حکام کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ آپ کا نام پی این آئی ایل لسٹ کے اندر ہے۔ اب یہ پی این آئی ایل لسٹ جو ہے یہ پروویژنل لسٹ ہوتی ہے، جو ای سی ایل تو نہیں ہوتا لیکن اس سے پہلے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ انڈر انویسٹیگیشن ہے تو اس لیے ہم نے ذرا اس لسٹ کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ 1 مہینے کے لیے ڈالا جاتا ہے اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ مزید خود ہی بڑھا دیتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے معاملہ۔ اب اسد طور نے جو سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ ان پرسنل اناؤنسمنٹ، میری ذاتی یعنی اعلان ہے جو میں کر رہا ہوں، آئی واز ٹریولنگ فرام اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ فار واشنگٹن ٹو اٹینڈ 12th ڈیز، یعنی یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو واشنگٹن کے اندر ہے امریکہ کا، اس کی طرف سے یہ دعوت نامہ تھا۔ 12 دن کی یہ کانفرنس تھی، اس کے اندر میں شریک ہو رہا تھا اور یہ سارے جو پرپوز پروگرام ہے یہ یو ایس ایمبیسی اسلام آباد کا تھا، یعنی یو ایس ایمبیسی اسلام آباد نے انوائٹ کیا ہوا تھا وہاں جو پروگرام ہے۔ بٹ بارڈ فرام ٹریولنگ بائی امیگریشن اتھارٹیز، اور مجھے امیگریشن اتھارٹیز جو ہے انہوں نے روک دی ہے اور میرا نام انہوں نے بتایا کہ پی این آئی ایل لسٹ کے اندر ہے۔ اور میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے انہیں کہا کہ ایڈنگ مائی نیم آن دا پی این آئی ایل بٹ officials had no answer، یعنی میں نے کہا بھئی کس نے ڈالا ہے، کیا وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا بھئی ہم یہ نہیں بتاتے، یہ افسران نے بتایا ہے۔ یہ اسد طور کا موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں صحافت اور سچ بولنا یہ پاورز کو جو ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر اس کو جرم بنا دیا گیا ہے اور میں کمیٹڈ ہوں کہ میں یہ ریپیٹڈلی یہ جرم کرتا رہوں گا۔ اور جرنلسٹ کو اس طریقے سے یہ ہائبرڈ رجیم کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو عالمی رینکنگ ہے صحافت کی وہ 152 سے 158 یعنی 6 پوائنٹ مزید گر گئی ہے۔ ورلڈ جو پریس فریڈم انڈیکس ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو الٹیمیٹلی پی این آئی ایل لسٹ کے اندر جو ہے وہ نام ان کا نکل آیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ صرف اسد طور صاحب کا نام نہیں ہے، یہ میرا نام بھی اس لسٹ کے اندر ہے۔ یعنی میں نے ابھی عمرے پہ جانا تھا
تو میں نے کہا ویسے ہی چیک کروا لوں، کیا پتہ اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرا نام بھی اسی لسٹ کے اندر موجود تھا، اور میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپنی قانونی جنگ جو ہے وہ لڑ رہا ہوں۔ منڈے کو دوبارہ اب تاریخ ہے، دیکھتے ہیں۔ یعنی آزادی کے ساتھ نہ آپ سفر کر سکتے ہیں، نہ آپ ملک چھوڑ سکتے ہیں، نہ ملک کے اندر آزادی کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے ساتھ یوم آزادی مبارک جو ہے وہ بھی کہنا ہے۔ اور یہ چیزیں اور بھی بہت سارے 27 جو یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کے حوالے سے کہا گیا، تو ان میں تقریباً موسٹلی پی این آئی ایل لسٹ کے اندر ان کے نام موجود ہیں، اور بہت سارے اور بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کو ڈالا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بہرحال افسوسناک پہلو ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ خواجہ آصف کا ہے۔ خواجہ آصف جو ہے، انہوں نے جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا، اے ڈی سی آر گرفتار ہوا، اور یہ بات ہو گئی تقریباً نون لیگ والے بھی مان رہے ہیں کہ یہ جو اے ڈی سی آر ہے اس کا معاملہ ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو اس نے خواجہ صاحب کے لیے مبینہ طور پر جو دھاندلی کی، اس پر وہ جو ریحانہ ڈار ہے وہ ذکر کر رہی ہیں کہ یہ میرے مجرم ہیں، اور یہ مل کے انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ خواجہ آصف کا معاملہ سنگین اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ نون لیگ والے اس کا انکار نہیں کر رہے، اور اب سلیم بخاری جیسا بندہ، اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی لاٹری ہے، یعنی ایک پیج پھٹے گا، ایک پیج پھٹے گا تو نیا پیج بنے گا، اور اس کے بعد نون لیگ کے قائد نواز شریف اور ان کے خاندان کو مت آئے گی، اور ان کو سمجھ آئے گی کہ بھئی آپ اپنے مخالف کو دیوار سے لگاتے ہیں، بار بار آپ وہی کھیل کھیلتے ہیں، اور پھر آپ اس کھیل کا خود شکار ہوتے ہیں، کنویں میں خود گرتے ہیں، پھر روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور پھر ڈیل کرنی پڑتی ہے اور سرنڈر کرنا پڑتا ہے، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے دفن کرنے پڑتے ہیں، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب جو بات سلیم بخاری نے کی ہے، اب یہ آپ سمجھیں کہ نون لیگ کا کٹڑ صحافی ان کو سمجھا جاتا ہے مارکیٹ میں۔ اب یہ بات جو تاثر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ عموماً بغض عمران ان کا مین جو ہے وہ معاملہ بھی ہے، تو یہ بندہ بھی یہ بات کر رہا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں اب کیا کہا ہے، سنیں۔ اس طریقے سے عثمان بزدار کو لے کے اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے بیچ میں تھوڑی سی بٹرنس تھی، اسی طرح کی بٹرنس مجھے دکھائی دیتی ہے خواجہ آصف صاحب کو لے کے۔ جس طریقے سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ بزدار کو ہٹا دیں، اسی طرح سے شاید یہ مطالبہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کو ڈیفنس منسٹر کی پوزیشن سے ہٹا دیا جائے۔ یہ ایک کنٹروورسی ہے جو شاید ابھی تک کورڈ ہے، آنے والے دنوں میں یہ بالکل سامنے آنے والی ہے۔ اور اگر یہ صورتحال ہے تو مسلم لیگ نون اور یہ جو الائٹ گورنمنٹ ہے یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پنگا کرنا، اور اگر کریں گے تو نتائج جو ہے وہ پھر اس کو بھگتنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ میرے خیال سے all is not well in the state of Denmark، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ہے ضرور۔ اب یہ بات جو کی ہے، یہ all is not well ان اسٹیٹ آف ڈنمارک، یہ ایک مقولہ ہے بڑا معروف، تو مطلب ہے سب اچھا نہیں ہے، اور شاید خواجہ آصف کو وزارت دفاع سے ہٹانے کی بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ان کو وزارت دفاع سے ہٹا دیا جائے۔ اور جب اگر ہٹا دیا جائے تو آپ ذرا تصور کریں، ایک بندہ جو جس طریقے سے وہ ایم این اے بنا، پھر وزیر بنا، اور پھر آگے معاملات، لیکن فی الحال چونکہ اس کیس سے خواجہ صاحب کو اوپر کوئی براہ راست الزام نہیں لگایا گیا، تو شاید چیزیں جو ہے وہ مینج ہو جائیں۔ اور دوسرا مریم نواز کی یس ہے، جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پہ یس ہے، نواز شریف نے چپ رہنا ہے، کبھی کبھی ان کو ہوا دینی ہے، وہ چیز شاید چلتی رہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ جس طریقے سے آرمینیا اور آذربائیجان کی صلح کروائی ہے، تو اب یہ دو ممالک اور سامنے آ گئے ہیں کہ نوبل انعام ملنا چاہیے۔ ٹرمپ کہتا ہے میں نوبل انعام کے لیے نہیں کر رہا۔ اب اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ذرا بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یا یہ ہمیں الٹیمیٹلی مہنگا پڑے گا، یہ تجزیے اس وقت پاکستان میں ہو نہیں رہے۔
نہ قومی ٹیلی ویژن پہ یہ بات ہو سکتی ہے، نہ سوشل میڈیا پر ہو سکتی ہے، اور آزادانہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جن کو شاید اس طریقے سے ایڈریس کیا جانا چاہیے، اوپنلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ یہ جو ہمارے تعلقات بظاہر اس وقت بہتر آ رہے ہیں، بھارت جو ہے اس کے تعلقات خراب نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے موقف پہ ڈٹ گیا ہے، وہ چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ اپنے مزید تعلقات گہرے کر رہا ہے۔ پھر ابراہیم جو اکارڈ ہے اس کی بنیاد پہ ڈیمانڈ کی گئی ہے ممالک سے کہ آپ اب اس کا حصہ بن جائیں۔ دوسری طرف جو فلسطین ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پر اس کو ٹیک اوور کرنے کے جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، کچھ ممالک مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں جو ہے وہ مائنز اینڈ منرلز کا معاملہ ہو پاکستان کے اندر، یا آپ سمجھیں کہ دہشت گردی کا معاملہ ہو، ابھی کچھ جرگے ہو رہے ہیں، وہاں بھی کچھ ڈیمانڈز آ رہی ہیں، الٹیمیٹلی ایک آپریشن کی طرف ہی معاملہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال ان حالات کے اندر جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا یہ دورہ خالص ایک فوجی جو سربراہ ہیں ان کی تبدیلی کا تھا، سینٹ کام کے کمانڈر کا، لیکن ان کی جو بات ہے وہ مارکو روبیو سیکٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات انتہائی عام ہے، یعنی اس سے پہلے وزٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات اور اب سیکٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات، اور ممکن ہے دوبارہ ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے۔ اب اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ جو جمہوریت کی رٹ لگاتا ہے دنیا میں، تو وہ اپنے مفادات کی خاطر اس کو کوئی غرض نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو طاقت ہے وہ کہاں ہے، مقتدر کون ہے، تو وہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ اور گفتگو اور سارے معاملات کر رہے ہیں۔ اس سے شہباز شریف اور باقی جو حکومت ہے جو اپنے جمہوریت کے لبادے میں اپنے آپ کو چھپائی ہوئی ہے، وہ یقیناً یہ ان کے لیے امبیرسمنٹ کی سچویشن ہوگی۔ پتہ نہیں شاید وہ محسوس نہیں کرتے ہوں گے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سینئر امریکی قیادت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی ہے۔ ملاقات میں حالیہ اسرائیل ایران جنگ سمیت دیگر معاملات زیر غور آئے۔ ملاقات میں فریقین نے سیکیورٹی، انٹیلیجنس، ڈیفنس اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اطلاعات کے مطابق آرمی چیف نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں بھی شرکت کی، یعنی اس تقریب میں بھی شرکت ہوئی ہے، اس ملاقات بھی ہوئی ہے 2 گھنٹے سے زائد دورانیے پر مشتمل، اور لازمی بات ہے کہ وہاں پہ کوئی پتیسے کا یا چاول یا وہ ہوتا ہے اس کا تو بات نہیں ہوئی ہوگی۔ ملکی معاملات دونوں جو سٹیٹس ہیں کیا لے سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں، تو یہ چیزیں کافی آگے بڑھتی ہیں، دکھائی دے رہی ہیں، اور آگے اس کے اثرات یقیناً پاکستان کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ اب حکومت کو اس حوالے سے بتانا چاہیے بعد میں تفصیلات، تاکہ اپوزیشن حکومت ان معاملات کے اندر ایک پیج پر ہوں، ورنہ کل کو آنے والے وقت کے اندر اب آپ دیکھیے جب بھی وزٹ ہوتا ہے تو محسن نقوی صاحب اس سے پہلے امریکہ روانہ ہوتے ہیں۔ ابھی وہاں پہ فلوریڈا کے اندر آپ کو علم ہے میچ تھے، ایونٹ تھے، تو وہ وہاں پہ موجود ہیں، تو یقیناً وہ بھی ان سارے معاملات کے اندر آن بورڈ ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں مزید ملاقاتیں اور کیا اس کے اندر معاملات ہوتے ہیں۔ یقیناً ملکی مفادات کو دیکھ کر ہی یہ فیصلے کیے جا رہے ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔